أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. کیا وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح آسمان کی فضا میں مسخر ہیں؟ اللہ ہی ان کو تھامے ہوئے ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یہ سورہ نحل کی 89 نمبر کی آیت ہے، 79 نمبر. اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ وہ نعمت کا اظہار فرماتے ہیں جو ہر انسان کو اس کی پیدائش کے وقت بلا واسطے کے جو علم عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہ بچہ جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رونا سکھاتے ہیں. جو رونے کی وجہ سے وہ اپنی ساری ضروریات پوری کر لیتا ہے، ماں باپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے جب، تو اس کو مزید کچھ قوتیں عطا فرماتی ہیں، اس کو سننے کی اور دیکھنے کی اور دل و دماغ، یہ سارے اعضاء اس کو ماں کے پیٹ ہی میں دے دیے جاتے ہیں، وہی سے کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سماعات کا تذکرہ اس میں جو فرمائے ہیں تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سماعات کو نے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بناتے ہیں. کان سب سے پہلے بنتے ہیں اور کان سے سب سے پہلے سنتا ہے انسان، اور بہت زیادہ سنتا ہے. یعنی اس کو نالج حاصل کرنے کا، انفارمیشن اپنے اندر لینے کا جو ذریعہ ہے وہ کان ہی ہے. سماعت سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد دیگر جو ذرائع ہے وہ اس کے بعد ہی آتی ہیں. تو یہ سماعت کا جو مسئلہ ہے، اس سے پہلے کل بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی تھی کہ بچے نہ صرف پیدا ہونے کے بعد سنتے ہیں بلکہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں دوران حمل بھی وہ بچے سنتے ہیں. یہ ثابت ہو چکا ہے. اس لیے جو ہوشیار قومیں ہیں اس بات کا لحاظ کرتی ہیں کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے ماں کے سامنے ایسی اچھی باتیں لائی جائیں اور جو چیزیں ان کے لیے جو ہے فائدہ بخش ہو، بچوں کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہی چیزیں ان کے سامنے لائی جاتی ہیں. تاکہ یہودی قوم انتہائی شرور قوم ہے، ہوشیار قوم ہے دنیا کی. وہ لوگ جو ہے یہی کام کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اپنے پریگننٹ عورتوں کے سامنے میتھمیٹیکل کیلکولیشن، سائنس کی باتیں اور آئی کیو بڑھانے کی باتیں، ان کی عقل کو تیز کرنے والی باتیں اور دیگر جو ہے ایسی چیزیں جو ہے بزنس وغیرہ کی، ان کو روزانہ کا معمول کے طور پر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں ان عورتوں کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کے ذہن پر اس بات کا اثر ہو جو اس کو سن کر سیکھے، اور واقعے میں ویسا ہی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ بچے شروع سے ہی سنتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی سنتے ہیں، اور ان کی تربیت کا جو پیریڈ ہے وہ 8 سے 10 سال کی عمر تک مکمل ہو جاتی ہے. ان کی بنیادی تربیت، لوگ یہ سمجھتے رہتے کہ بچہ ہے بعد میں سن لے گا، بعد میں کر لے گا، بعد میں کچھ نہیں کرے گا. سمجھ لینا چاہیے یہ بات کہ بچہ ماں کے پیٹ سے سننا شروع کر لیتا ہے، اس کے بعد بھی سنتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو قوت گویائی عطا نہیں ہوتی ہے، ابھی بات کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں آتی ہے. جیسے ہی بات کرنا شروع کرتا ہے اس کے پاس ووکیبلری خود پہلے سے موجود رہتی ہے اس کے دماغ میں، وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جس زبان میں لوگوں کو باتیں کرتا ہوا دکھتا ہے وہی زبان میں بات کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سن رہا تھا. تو اس لیے اس کو سنانا چاہیے اچھی باتیں، اس کی تربیت کی باتیں چھوٹی عمر سے ہی سنانا چاہیے. بڑی عمر کا انتظار نہیں کرنا، اس لیے کہ جب بچے جو ہے بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ بات نہیں مانیں گے. ان کی تربیت کا جو بنیادی جو تربیت ہوتی ہے اس کا پیریڈ 8 سے 10 سال تک ہوتا ہے میکسیمم. شروع سے ہی 1 سال 2 سال 3 سال کے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. بچہ ہے کہہ کر اگر چھوڑ دیں گے تو پھر بچہ بڑا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی تربیت کا جو وقت ہے
جو اصل بنیادی تربیت جو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر برش اپ ہوتے ہیں، وہ دیگر جو ہے چیزیں وہ سیکھتے جاتے ہیں، لیکن فنڈامنٹل جو ہے وہ سب کے سب جو ہے اسی عمر میں سکھا دینا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی اور ایک مزید نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ پرندوں کی طرف متوجہ کرا کے بتا رہے ہیں کہ فضاؤں میں کس طریقے سے اڑتے ہیں وہ زمین پر جو ہے گرتے نہیں ہیں، کس طرح آسمان کی فضاؤں میں وہ مسخر ہے، کون ہے اس کو تھامے ہوئے۔ اس میں سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ سورہ ملک میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، 29ویں پارے میں جو ہے پرندوں کے متعلق سوال کیا، کیونکہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں زندگی میں روزانہ، اس کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور کمالات تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ فضاؤں میں کون اڑ سکتا ہے، کس کے پاس طاقت ہے؟ زمین کی کشش کھینچتی ہے کسی بھی چیز کو، آپ نیچے سے اوپر اچھالیے فوراً نیچے آ جاتی ہے، لیکن وہ پرندے اپنا وزن لیے ہوئے اڑتے ہیں اور کبھی پروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی سکیڑ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کو کون تھامے ہوئے سوائے رحمان کے، رحمان ہی ہے جو ان کو تھامے ہوئے۔ یہی پرندوں کو دیکھ کر انسان نے ایئر کرافٹ جو ہے ڈیزائن کیا، وہ سوچنے لگا کہ جب یہ پرندے اڑ سکتے ہیں تو ہم بھی اڑ سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو اڑنے کا سامان ہو۔ تو پروں کو دیکھ کر اسی طریقے سے جو ہے ونگز ڈیزائن کی، اور جو ہے جس طریقے سے پرندہ اڑتا ہے ہوا کے دباؤ کو جو ہے پیچھے کاٹ کر نکالتے ہوئے، بالکل اسی انداز میں ایئر کرافٹ بنا کر انسان نے جو ہے اس میں اڑنے کا طریقہ اپنا لیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نعمت کو دکھا کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ نعمت جو تم دیکھ رہے ہو پرندوں کو اڑتے ہوئے فضاؤں میں، یہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنا دیے، جنہیں تم سفر اور قیام کے موقع پر نہایت ہلکا پاتے ہو، اور ان کے اون، روؤں اور بالوں سے تمہارے لیے طرح طرح کا سامان اور مفید چیزیں بنا دی کہ ایک خاص وقت تک کام آئے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کہ فرمایا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بیوت کا ذکر فرمایا، بیوت بیت کی جمع ہے، گھر کو یہ کہا جاتا ہے، اور انسانی گھروں کے لیے بیوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھر جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے سکن کا جب جو لفظ آیا اس کے ساتھ کہ سکونت کی جگہ، سکون کی جگہ، اس کی خصوصی صفت اور اس کا مقصد گھر کا یہ ہے کہ سکون کی جگہ ہے وہ، کیونکہ انسان باہر کام کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے اور حرکت کرتا رہتا ہے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جب گھر آتا ہے تو اس کو سکون ملنا چاہیے۔ یہ گھر اس کے لیے سکون کی جگہ ہونا چاہیے، اس کا مقصد ہے گھر کا، گھر بنانے کا اور گھر میں رہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو ہے سکن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے سکون ملتا ہے انسان کو۔ تو سکون ملنے کے لیے صرف گھر بنا لینا کافی نہیں ہے، کہ گھر بہت اچھے اچھے خوبصورت جو ہے دیدہ زیب گھر اور آرائش سے جو ہے کرتے ہوئے اس کو انتہائی لگژریس گھر جو ہے لوگ بناتے ہیں، اس میں کافی اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے ہر گھر میں سکون حاصل نہیں ہوتا انسان کو۔ تو یہ ایک ایسے گھر ہیں اکثریت جس میں جن گھر والوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں 3 مقامات پر یہ بات بتائی کہ انسان کو جو سکون حاصل کرنے کے جو ذرائع ہے وہ 3 ذرائع خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہاں پر گھر کا ذکر فرمایا کہ گھر سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اس کا مقصد ہے گھر کا۔ اگر کسی گھر میں اس کو سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ اس میں کروڑہ روپیہ تو آپ نے لگا دیا ہو، اس کو انتہائی خوبصورت بنا کر ڈیزائن کر دیا ہو، لیکن وہ گھر سے جب انسان کو سکون نہیں ملتا ہے تو اس گھر سے بہتر وہ جھگی جھوپڑی
جو کسی بھی جو ہے کوئی وقت اس میں پیسہ نہیں لگا ہے، بہت کم قیمت میں جو ہے بن جاتی ہے، لیکن وہاں سے سکون حاصل ہو رہا ہے، تو اصل و گھر کا مقصد وہاں سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے گھر سے سکون حاصل ہوتا ہے، دوسرا جو ہے ازدواجی زندگی میں بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں مرد اور عورت، جوڑے جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے تاکہ سکون حاصل کرے۔ سب سے پہلی چیز تو سکون حاصل کرنے کی بیوی کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے، انہی کی قبیل سے ان کی بیوی کو بنایا، یعنی کسی اور دوسری نسل سے نہیں پیدا فرمایا، انسانی نسل ہی سے جو ہے اس کی بیوی بنائی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں تمہارے لیے، تمہاری ہی میں سے جو ہے تمہارے لیے جوڑا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا وہاں پر تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا اس کے فوراً بعد، اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان باہمی الفت اور محبت، یعنی دو مرد اور عورت بالکل اجنبی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بے انتہا پیار کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ کون جو ہے کراتا ہے محبت؟ کون سی ایسی ہستی ہے جو ان دو یعنی اجنبیوں کو پیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان دونوں کے دلوں میں پیار و محبت ڈال دیتے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو اس کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو ہے پیار و محبت مودت ڈال دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک مرد اپنی بیوی پر اپنا مال خرچ کر کے اس کو قسم قسم کی آسائشیں اور راحتیں فراہم کرتا ہے، اور پھر بیوی جو ہے اپنے شوہر کے لیے اپنی قدرت اور استطاعت کے مطابق اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے۔ لیکن یہ جوڑے کو جس کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نکاح کے بندھن میں بندھا ہوا جوڑا ہو، نہ کہ بے حیائی کرتے ہوئے آج کل کے جو قوانین بنائے گئے ہیں کہ بے راہ روی کا شکار اور بے شرمی کے مظاہرے کرتے ہوئے جو مغربی تہذیب کے دلدادہ اور علمبردار ہو گئے ہیں، جنہوں نے انہیں انسانی زندگی کو کھیل بنا دیا ہے، تماشا بنا دیا ہے، اور نکاح اور یہ شادی وغیرہ کو جو ہے ایک بوجھ سمجھ کر رکھ لیا ہے انہوں نے، اور ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی آزادی کا مسئلہ ہے، وہ جیسے چاہیں رہ سکتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت کو کسی قسم کی کوئی قانونی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہی جوڑا ہے، وہ کپل ہے کہتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں وہ کپل وہ جوڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرعی قانون کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل نہ جائیں، ورنہ وہ ویسے ملے ہوئے لوگوں کے لیے تو اسلام جو ہے ان کو یہ کہتا ہے کہ وہ زانی ہے، وہ بد کردار ہے، ان کے لیے سخت سزائیں تجویز کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ہے شرعی قانون کے تحت اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نکاح کرے، نکاح کو ایک عبادت کے طور پر انجام دینے کی کوشش کرے، نہ کہ نکاح کو تجارت بنا دے، بزنس بنا دے۔ آج کل جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ معاشرے میں عام طور پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ نکاح کے موقع پر اسی قسم کی بے راہ رویاں دیکھنے میں آتی ہے کہ لڑکے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تجارت ہے، لڑکی والوں سے سب کچھ حاصل کر لو، ان سے جو ہے مال و دولت بھی حاصل کرو، ان سے جائیداد بھی حاصل کرو، اور ان سے جو ہے شادی کے دن جو ہے پرتکلف ضیافت کرنے کا بھی جو ہے مطالبہ کرو، اور ہر قسم کے مطالبے انہی سے کرو، سارے بیجا رسومات سب کچھ انہی سے کرواؤ، انہی کے اوپر بار ڈالو، اور پھر عورت کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ کماؤ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں، اللہ کے رسول نے جو باتیں مقرر فرمائی ہے، جو اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں، اس میں یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈالی گئی ہیں۔ نکاح کے موقع پر نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس سے عورت سے نکاح کر رہا ہے اس کو رہائش کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرے، اس کے دیگر ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا انتظام کرے، اور شادی کے دن جو ہے جو منہ میٹھا کیا جاتا ہے وہ بھی مرد ہی کے ذمے ہے،
اور مہر جو دیا جاتا ہے وہ عورت کا حق ہے، وہ بھی جو ہے مرد ہی کے ذمے ہے۔ وظیفے ولیمے کی جو ضیافت ہے وہ بھی مرد ہی کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں نہ کہ عورت کی، لیکن آج اس کو الٹا کر دیا گیا ہے۔ مرد اپنی ذمہ داریاں عورت کے اوپر ڈال دیا ہے، اور عورت اور اس کے گھر والوں سے وہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کو سکون آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا، حاکم بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فرمایا اس میں سورہ نساء 5ویں پارے میں۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ان کے اوپر، عورتوں کے اوپر، اور قوام بنایا، ان کو دیکھ ریکھ کرنے والا بنایا، ان کا نگران بنا کر چھوڑا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ عورتوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ عورتوں کے اوپر مال خرچ ہی نہیں کریں گے، ان کا مال اپنے اوپر خرچ کریں گے، ان سے ہی مال لیں گے، تو پھر وہ حاکمیت کا جو درجہ ہے وہ کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ اس لیے گھر میں دیکھتے ہیں کہ آپ شادی شدہ زندگی کیسی تلخ ہوتی جاتی ہے لوگوں کی۔ آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہیں، لڑائی جھگڑا، اختلافات، اور آخرکار طلاق تک کی نوبت۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو اصول تھا وہ اصول کو انہوں نے فالو نہیں کیا۔ جو سنت طریقہ تھا، جو ایک عبادت تھی، عبادت کو تجارت بنایا، بزنس بنا دیا، اور اس کے ذریعے سے یہ سمجھنے لگے کہ سب کچھ یہیں سے حاصل کر لینا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو جو نکاح کرو عورت سے تو 4 بنیادیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک یہ کہ ولی مالہا، ولی جمالہا، ولی حسبہا، ولی دینہا، اور دین کے متعلق آپ نے فرمایا کہ دین کو فوقیت اور ترجیح دو عورت کی، تو اس کو بنیاد بنا کر تم نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ الدنیا کلہ متاع، کل متاع الدنیا خیر، المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا ساری کی ساری جو ہے متاع ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، اور وہ عارضی استعمال کی جگہ ہے ساری دنیا، لیکن اس میں سب سے اچھی بہترین متاع اگر کوئی ہے تو وہ ایک نیک بیوی، نیک عورت ہے، فرما دیا گیا۔ تو نیک عورت کی تلاش کرنا چاہیے نکاح کے لیے، نہ کہ تجارتی طور پر جو ہے اس کو بڑے خاندان کی اور مالدار خاندان کی عورت کو تلاش کر کے جو ہے ایک بزنس کے طور پر انجام دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی نکاح کو واقعی میں نکاح عبادت سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے پر انجام دے گا تو یقیناً اس کو اس عورت کے ساتھ سکون ملے گا، ورنہ سکون غارت ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا، آج جیسا ہو رہا ہے۔ چاہے وہ جوڑا جو ہے شرعی طور پر نکاح کے بندھن میں بنا ہوا ہو، کیونکہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو آسانی پیدا فرمائی تھی کہ نکاح کے ذریعے سے تم ایک عورت کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، تو اس کا مذاق بنا دیا، اور جو اصول بتائے تھے وہ اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کو پیروں میں ڈال کر کچل دیا، اور اس کو تجارتی طور پر لے کر اپنے فائدے کا سامان بنا لیا، تو پھر اس کو سکون کہاں سے مل سکتا ہے؟ تو یہ سکون حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ جو ہے ایک عورت ہے۔ گھر اور عورت دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ گھر کا سکون عورت کے سکون کے ساتھ ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی اگر اچھے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے تو سکون گھر میں باقی بچے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کی قلب کو جو ہے تسلی اور اطمینان ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سورہ رعد 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر اطمینان قلب حاصل ہو ہی نہیں سکتا انسان کو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو سمجھنا، ماننا، اور اللہ کی عبادت کرنا، بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، نمازوں کو ادا کرنا، تلاوت قرآن کرنا، اور دعا و مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے حاجتیں مانگنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر انسان کو سکون و اطمینان نہیں مل سکتا۔ تو یہ 3 ذرائع ہیں انسان کو سکون حاصل کرنے کے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ چاہتا ہے تو پھر وہ مثنوی سکون ہوگا، عارضی سکون ہوگا اس کے لیے، جیسا کہ یہ چیزوں کو چھوڑ کر انسان دیگر ذرائع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو سکون مل سکے۔ کوئی ڈرگس لینا شروع کر دیتا ہے، کوئی نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی میوزک سننا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ عارضی طور پر اس کو کچھ سکون مل سکتا ہوگا، لیکن وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ تمہارے لیے گھر جو ہوگا وہ سکون کا ذریعہ ہے۔ تو سکون کے ذرائع 3 بتائے گئے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا، اس کے بعد پھر گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے چوپایوں کے کھالوں سے گھر بنا دیے، یعنی سفر میں جانے کے لیے انسان کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ چوپایوں کی جو کھال ہے اس کے ذریعے سے
گھر بنا سکتے ہیں، جنہیں تم سفر اور قیام کے موقع پر نہایت ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کے اون، روؤں اور بالوں سے تمہارے لیے طرح طرح کا سامان اور مفید چیزیں بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں میں کئی ایک فائدے رکھے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے مویشیوں کے فائدوں کا تذکرہ آ رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بال اور اون سے جو ہے انسان بہت سی چیزیں استعمال کرتا ہے، اپنے لباس کے لیے سردی اور گرمی کا لباس بناتا ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کی کھال سے بھی جو ہے کئی ایک چیزیں استعمال کی انسان بنا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان چوپایوں سے بنا سکتا ہے، ان جانوروں سے بنا سکتا ہے، اور مویشیوں سے بنا سکتا ہے انسان۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ذبح کیا ہوا جانور ہو یا مردار ہو، دونوں اگر ہیں، اور کوئی کسی جانور کا گوشت جو ہے حلال ہو یا حرام ہو، وہ بھی اس کے لیے قید نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی جانور کی کھال اور اون اور بال انسان استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کو پروسیس کرنے کے بعد جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے اور درست ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہو۔ مردار جانور کی کھال بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اون اور بال تو ہر جانور کا استعمال ہو سکتا ہے سوائے خنزیر کے۔ خنزیر جو ہے وہ بد جانور جسے کہا جاتا ہے، اس کی کھال اور اس کے کوئی جسم کا کوئی اجزا جو ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ان مسلمانوں کے لیے اس کو جو ہے منع کر دیا گیا ہے، وہ انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا، نقصان ہی نقصان ہے اس میں۔ اس کے علاوہ دیگر جو بھی جانور ہیں، چاہے وہ مر بھی گئے ہوں تو بھی ان کی کھال کو دباغت کے بعد جو پروسیس کیا جاتا ہے، اس سے جو ہے اس کی گندگی دور ہو جاتی ہے، اس کو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے جو ہے غور و فکر کی جو ہے دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو کیسی کیسی چیزیں ہم نے تمہارے استعمال کے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔